بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسیز۔ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یاجوج ماجوج کون لوگ تھے، ان نسب کیا تھا، ماضی کیسا رہا اور ان کی کثرت کتنی تھی، اور اس کے بعد ان کا جو کفرانہ عقائد تھے اور اینڈ میں ان کا انجام کیا ہوا۔ باقاعدہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، لائک بھی کیجیے گا ویڈیو کو، کمنٹس میں بتائیے گا آج کا یہ سٹوریاں یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ہے، اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی فائدہ جو نا اٹھا سکیں اس سے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یاجوج ماجوج کون ہیں۔ تو یاجوج ماجوج دو قبائل کے نام ہیں جو ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ان کا نسب جب دیکھا جائے تو یہ دونوں قبائل حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے بھی تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ عام انسان ہیں۔ یہ نہ تو جنات ہیں، نہ خلائی مخلوق، اور نہ ہی کوئی افسانوی مخلوق، جیسا کہ بعض کہانیاں بیان کرتی ہیں۔ ان کے ماضی کی جہاں تک بات ہے تو یاجوج ماجوج طویل عرصے تک باقی انسانوں سے الگ تھلگ رہے، جس کی وجہ سے وہ نہایت تہذیب و تمدن میں باقی دنیا سے پیچھے رہ گئے۔ ذوالقرنین کے زمانے میں یہ لوگ دو پہاڑوں کے درمیان رہتے تھے اور لوگوں کو لوٹ مار، قتل و غارت اور فساد سے تنگ کرتے تھے۔ ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ان کے لیے ایک مضبوط دیوار بنا دی تاکہ باقی دنیا سے الگ ہو جائیں۔ ان کی کثرت دیکھی جائے تو یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے آدم، اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے افراد نکالو، تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے کتنے؟ تو اللہ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں اور ایک جنت میں۔ یہ سن کر صحابہ کرام خوفزدہ ہو گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک تم میں سے ہوگا اور 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کے جو کفرانہ عقائد تھے وہ یہ کہ ان کا خروج قیامت کے بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ جب وہ دیوار سے باہر نکالے جائیں گے تو زمین میں فساد مچائیں گے، اور ان کی کفر کی شدت کا یہ حال ہوگا کہ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اور جب وہ تیر ہون سے واپس آئیں گے تو وہ دعویٰ کریں گے ہم نے زمین والوں کو زیر کر لیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے۔ ان کا انجام اس طرح ہوگا کہ یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ ایک خاص کیڑے کے ذریعے ہلاک کرے گا جو ان کی گردنوں پر حملہ کرے گا، اور ان کی لاشیں زمین کو بھر دیں گی اور بدبو پھیل جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور زمین کو پاک کریں گے۔ بات آ جاتی ہے ان کے مقام کی، تو وہ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ یہ ایک ایسا راز ہے جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور ان کا مقام یا تو زمین کے نیچے کسی گہرائی میں ہے یا کسی ایسی جگہ پر جہاں انسانوں کی رسائی ممکن نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ دیوار کو کھودتے ہیں اور سورج کی روشنی قریب آتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کل دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ۔ یہی انشاءاللہ کہنا ان کے آخری دن میں فیصلہ کن ہوگا جب وہ دیوار کو مکمل طور پر کھود کر باہر آ جائیں گے۔ جہاں تک بات آ جاتی ہے ہماری ذمہ داری کی، تو یاجوج ماجوج کے بارے میں ایمان رکھنا ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ اللہ نے ان کا ذکر ہمیں اس لیے کیا تاکہ ہم جان سکیں کہ آزمائشوں سے بچنے کے لیے ہمیں کون سی بندش کی ضرورت ہے۔ اپنے گناہوں کے درمیان دیوار کھڑی کریں، چاہے وہ مباح چیزیں ہی کیوں نہ ہوں، تاکہ آپ بڑی آزمائشوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہر آزمائش کا سامنا کرتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے کسی چیز کو ترک کرتا ہے اللہ اسے بہتر سے نوازتا ہے۔